بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، عورتوں میں کمر پٹا باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام سے چلا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کمر پٹا اس لیے باندھا تھا تاکہ سارہ علیہ السلام ان کا سراغ نہ پائیں، وہ جلد بھاگ جائیں۔ پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکہ آئے۔ اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے۔ مسجد کی بلند جانب میں ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئی اور کہا کہ اے ابراہیم، اس خشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام بول اٹھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب وہ سناجیہ پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے، جہاں پر ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بے آباء دنائے میدان میں ٹھہرایا ہے۔ سورۃ ابراہیم یشکرونہ تک۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی۔ آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے لختے جگر بھی پیاس سے رہنے لگے۔ وہ اب دیکھ رہی تھی کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ جہاں کہا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے، وہ وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ اس حالات میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا۔ سوا پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑھ گئی اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ وہ سوا سے اتر گئی اور جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگی۔ پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، خاموش، یہ خود اپنے ہی سے وہ کہہ رہی تھی۔ اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیے، آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ کیا دیکھتی ہے کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔
فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑا کر دیا، جہاں یہ کہا کہ اپنے بازو سے، جس سے وہاں پانی ابل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہہ نہ پائے، اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ پھر جب وہ برت چکی تو وہاں سے چشمہ پھر ابل پڑا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا جہاں آپ نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ بیان کیا کہ پھر حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی اللہ کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی۔ سیلاب کا دارہ آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں کے دن اور رات گزرتے رہے، اور آخر ایک دن قبیلہ جرما کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے، یا آپ نے جی فرمایا کہ قبیلہ جرما کے چند گھرانے مقام قدح مکہ کے بالائی حصے کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ قریب ہی انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پہ منڈلا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک یا دو آدمی بھیجے، وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا، چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ جہاں آئے، راوی نے بیان کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی۔ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا، اور وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے۔ اسی طرح جہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے، اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جرما کے بچوں میں جوان ہوا اور ان سے عربی سیکھ لی۔ جوانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں، اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے۔ چنانچہ جرما والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ امام حسین کی شہادت کا اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔